وہ قوم کے بچے وہ ادھر علم سیکھنے تھوڑی جاتے ہیں، قوم ہم نے دیکھا۔ آپ جب قوم آئے تو وہ کیا کرنے آئے تھے؟ کیوں کنسرٹ کے لیے آئے تھے آپ؟ جب میں محدثین کی بات لے کے آیا ہوں، جب میں اپنے علماء کی بات لے کے آیا ہوں، جب میں روات الحدیث آپ کے مطابق ان کی بات لے کے آیا ہوں، ان کی باتوں پہ اعتبار نہ کیا کریں ہم۔ ہاں یعنی دراصل ہمارے محدثین کی باتوں پہ اعتماد مت کیا کریں۔ قوم کے بچوں کو آپ نے دیکھا، آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہیں، ان کے زبان سے بھی آپ آگاہ ہیں، ان کے لہجے سے بھی آپ آگاہ ہیں۔ میں نے ابھی تک ان کے متعلق کبھی بھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں اور ان کا جو انداز ہے وہ ایک علمی انداز نہیں ہے۔ وہ درست ہے، اگر کوئی دلیل بھی دے رہے ہوں تو ساتھ میں وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو علمی ماحول میں وہ الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کیے جاتے، ان کا درست بھی استعمال کرنا درست بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں مجبوری اس لیے ہے کہ انہوں نے خود اپنے چینل پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ میرے ایک کلپ چلائے ہیں اور اس کے اوپر پہ کچھ کمنٹس بھی کیے ہیں، مجبور ہیں کہ وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں۔ تو اس کے کلپس کی طرف چلتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ اپنے اس کلپ میں شروع میں حوض جہلیہ قوم کے، اچھا یہاں پہ پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ جو کلپ انہوں نے بیان کیے ہیں دراصل ہمارا ایک جواب تھا مفتی راشد صاحب کو۔ راشد صاحب نے شیعہ کتابوں سے تراویح کی باجماعت نماز کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو ہم نے جواب دیا تھا۔ اب اس کے اوپر پھر راشد صاحب نے، مفتی راشد صاحب نے جواب دیا ہمیں، اور اس کا بھی جواب الحمدللہ ہم دے چکے ہیں، جواب الجواب جو ہے وہ بھی ہم دے چکے ہیں۔ تو اس کے اوپر اس شخص نے آ کر جو ہے اپنے کمنٹس ابھی بیان کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کے جو انداز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دو افراد کا یہ کلپ چلاتے ہیں جس میں انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حوض علمیہ جو قم ہے، جو چونکہ ان سے توقع یہی ہے کہ یہ ناموں کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، اپنے اندر جو ان کے اندر جو حسد ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے پیش ہی کرنا ہے، وہ باہر آنا ہی ہے۔ وہ آپ توقع نہ کریں کہ آپ کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال کریں، یہ شاید کسی سنی کے لیے استعمال کریں، جسے اس کلپ میں بھی بیان کیا ہے، یا اہل سنت کے لیے فاضل محترم وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے استعمال کریں یہ ناممکن ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اس نے کہا کہ یہ فلاں حوضے کے ایک دو افراد ہیں جنہوں نے کوئی جواب اچھا نہیں دیا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ جواب کیا ہے، وہ جواب کیسا دینا چاہیے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا۔ تو کیسا جواب ہم نے دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ علمی جواب ہے یا نہیں ہے۔ اور جو اس شخص نے جو جواب دیا ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمنٹس نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ ایک اہل سنت کو دیا ہے، تو وہ اہل سنت ہی جواب دیں۔ ہم کیوں اہل سنت کی طرف سے دفاع کریں اور کہیں کہ ان کا جواب ٹھیک نہیں ہے؟ ورنہ انہوں نے جو جواب دیا ہے اگر ہم اس پہ بولنا چاہیں وہ معلوم ہوگا کہ وہ کیسا جواب ہے۔ جو مفتی راشد صاحب کے ایک پیش کردہ ایک روایت ہے اس کے اوپر جو اس نے جواب دیا ہے وہ اس پہ اگر ہم بولنا چاہیں تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسا عجیب سا جو ہے جواب ہے، اور عجیب سا دلیل سے اس نے تمسک کیا ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں چونکہ انہوں نے مفتی راشد صاحب کو دیا ہے، مفتی راشد صاحب سمجھے، یہ شخص سمجھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا جواب دینے۔ اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں کہ شیعوں کے جواب، پھر اس کا مذاق بھی بعد میں اڑاتے ہیں۔ اچھا یہ اب دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے اسی شخص کے کچھ جوابات، اور اسی شخص کے جس کو اس نے جوابات دیے ہیں جن سنیوں کو وہ کیسے خوش ہوتے ہیں، وہ کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آج دکھا دیتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ وہ معلوم کیا جواب دیں گے ان باتوں کا۔ اچھا میں سیم یہی بات اگر آپ کے لیے کروں کہ لازمی بات ہے آپ کیا جواب دیں گے ان سنیوں کو جنہوں نے آپ کو مذاق اڑایا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ بالکل حق رکھتے ہیں کہ قوم والوں پہ احتجاج کریں، ان قوم والوں کو وہ ڈانٹتے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے یہ ہر کام کے اس کا۔ اچھا یہ کہتے ہیں حق رکھتے ہیں، نہیں ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی بھی حق نہیں رکھتا ڈانٹنے کا۔ آپ کوشش کریں، آپ علمی اعتراض کریں اور علمی جواب دیں۔ آپ اس طرح کے الفاظ سے ڈانٹنا، مذاق اڑانا، اس سے آپ دور رہیں، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہیں تو آپ اس کے مطابق اپنی بات کریں، اپنی دلیل رکھیں، جس نے ماننا ہے مان لیں، جس نے نہیں ماننا تو نہ مان لیں۔ یہاں پہ کوئی ڈانٹنے والی بات، کوئی تمسخر اڑانے والی بات ایسی بات ہے ہی نہیں۔ جس نے آپ کا مذاق اڑایا ہے سر، ہم کہتے ہیں اس نے بھی غلط کیا ہے۔ جس نے آپ کو ڈانٹا ہے ہم کہتے ہیں اس نے بھی غلط کیا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو غلط کیا ہے، چاہے جس کے ساتھ بھی کیا ہو، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو میں جو بعد میں کلپس بھی دکھاؤں گا وہ میں اس خاطر دکھاؤں گا کہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں تو اپنی طرف اپنے گریبان میں ذرا جا کے دیکھیں کہ آپ کے گریبان میں اور آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آپ کو کیسے ڈانٹتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہتا وہ اچھا کرتے ہیں، نہیں، وہ ہم کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے۔ آپ بھی علمی دلیل دیں، آپ بھی یہ کام چھوڑ دیں اور وہ بھی یہ کام چھوڑ دیں۔ ہر میدان کے اپنے رجال ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہر میدان کے اپنے رجال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور قوم والے بیچارے وہ ان باتوں سے وہ بعید ہیں۔ اچھا ان الفاظ کی طرف آپ بہت توجہ کریں، چونکہ آگے ہم نے جو بیان کرنا ہے، جو جواب میں نے دینا ہے، اور جس جواب کے اوپر انہوں نے یہ باتیں کرنی ہیں وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، وہ انہوں نے نہیں چلائے ہیں۔ یعنی یہ اتنا جو ہے میں کہتا ہوں کہ اتنے انہوں نے میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے، خیانت سے کام لیا ہے کہ جو میرا جواب ہے وہ انہوں نے نہیں چلایا۔ اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جواب نہیں دیا تو آپ بتا دیں کون سا جواب ہے۔
وہ چلا لیتے آپ، میرا بیان کر لیتے، چونکہ میں نے وہ جواب کہاں سے لیا ہے، کن کو دکھایا ہے، وہ انہوں نے نہیں چلایا ہے۔ اب چلتے ہیں اس شخص کے ایک اور کلپ کی طرف بھی۔ ایک اور کلپ بھی اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخص نے یہاں پر میرا کلپ چلا کر اپنے جو ان کے زبان پہ جو کلمات ہیں وہ تو اس نے جاری کیے ہیں۔ یہ ہمارے علماء نے جو لیا ہے کہ یہ حدیث اگر جماعت کے ہے تو یہ حدیث اس کا معنی کیا ہوگا، یہ تقیہ میں ہوگا۔ یہ میں نے جواب دیا تھا مفتی راشد صاحب کو کہ مفتی راشد صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث کہ جس سے آپ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ تراویح کی باجماعت نماز کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ ہمارے علماء نے، محدثین نے، ہمارے جو بزرگ علماء ہیں واضح بیان کے ہی تقیہ کی روایت ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہاں پہ یا تو عندہ کے معنی میں ہے کہ جائیں آپ معیہ کے معنی میں کہ جائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے گھر میں نماز پڑھ لیں، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جماعت کے معنی میں ہے یہ حدیث تو یہ تقیہ کی روایت ہے۔ اور پھر میں نے بتایا بھی کہ کن کن علماء نے بیان کیا ہے۔ لیکن دیکھیں یا تو اس شخص نے میرے ویڈیو دیکھی ہی نہیں ہے کہ اب یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈبل جرم ہے کہ آپ نے جب میرا جواب سنا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کمنٹس کرتے ہیں، یا پھر نہ انہوں نے دیکھی ہیں، اور اگر دیکھی ہیں تو پھر اس جوابات پہ میرے خلاف کیسے بول رہے ہیں۔ میں نے اپنا جواب تو دیا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے پیٹ سے تو کوئی جواب نہیں بنایا نا کہ میں نے دیا ہوں، میں نے تو اپنے سابقہ جو محدثین ہیں ان کا جواب پیش کیا ہے کہ یہ ہے میرا جواب جو سابقہ علماء نے بیان کیا ہے۔ آپ نے اگر کچھ بولنا تھا تو ان کے خلاف بولتے، لیکن وہاں پہ میری جو ویڈیو ہے وہ کاٹ دیا نا، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ یہ امام نے تقیہ میں بیان کیا، اور یہ کوئی ایسا نہیں مفتی صاحب کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہم یہ لیکن میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھیں، ہمارے علماء نے کئی 100 سال پہلے ہی اس کا جواب دیا ہے، لیکن اس نے روک کے اور میری ویڈیو نہیں چلائی ہے۔ اگر یہ امانت سے کام لیتے تو چلا لیتے، تو وہاں پہ نہیں چلائی ہے۔ اب دیکھیں میری بات کے اوپر جو آدھی بات ہے اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے۔ یہ بالکل اس شخص کو پتہ نہیں نا، یہ چوکرا جو ہے۔ بس دیکھیں ایک تو گالی دی ہے، ایک چوکرا کا لفظ استعمال کیا ہے، اسے رہنے دیں۔ جو مجھے جاہل کہا ہے یا چوکرا فلاں فلاں جتنی بھی باتیں اس نے کی ہے، یا حوض علمیہ کم کو حوض جہلیہ کہا ہے، کیا رہنے دیں۔ ہم ان چیزوں میں چونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا جواب بھی ہم نہیں دینا چاہتے اور ہمیں پسند بھی نہیں ہے اس طرح کے الفاظ کے جواب دیں۔ وہ اللہ جانے یہ جانے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ آپ میرے لیے استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی، اگر میں اپنے پیٹ سے کوئی جواب لے کے آتا، اپنی طرف سے کوئی جواب بیان کرتا تو یہ الفاظ پہ میرے لیے آپ بیان کر سکتے تھے، لیکن جب میں محدثین کی بات لے کے آیا ہوں، جب میں اپنے علماء کی بات لے کے آیا ہوں، جب میں روات الحدیث آپ کے مطابق ان کی بات لے کے آیا ہوں، تو یہاں پہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ جس نے بھی جس کا جواب میں نے پیش کی ہے تو آپ دراصل ان تمام محدثین کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ ان کی باتوں پہ اعتبار نہ کیا کریں ہم۔ ہاں، یعنی دراصل یہاں پہ جناب یہ شخص اہل سنت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محدثین کی باتوں پہ اعتماد مت کیا کریں، چونکہ میں نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں نے محدثین کی بات سنائی تھی۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سی بات تھی محدثین کی اس روایت کے اوپر کہ جو تراویح کے متعلق ہے، اس کے اوپر جو میں نے بات سنائی تھی وہ کون سی بات تھی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کہ ان کے پر اعتماد نہ کریں، تو میرا تو کوئی نہیں ہے، میں نے تو کوئی حدیث کی کتاب تھوڑی لکھی ہے، میں نے حدیث پہ تحقیق تھوڑی کی ہے، میں نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا ہے کہ یہ حدیث تقیہ میں ہے یا تقیہ میں نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، نہیں، محدثین نے کہا ہے۔ اب جب محدثین نے کہا ہے تو دراصل آپ اہل سنت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے اہل سنت بھائیوں، آپ لوگ ہمارے محدثین پر اعتماد مت کرو، ہمارے محدثین کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے محدثین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چوکرے ہیں۔ راشد رضی صاحب اچھا، یہ ان کی پہلی بات تھی جنہوں نے کہا کہ ان کے اوپر آپ اعتماد نہ کریں۔ اب چلتے ہیں ایک اور کلپ کی طرف بھی جنہوں نے بیان کیا۔ پہلے میں ان کے جو میرے اوپر کمنٹ کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم جوابوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ایک اور بھی دیکھیں کہ اسی ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ راشد اب آپ کا واسطہ نہیں پڑا، وہ یہ دیکھیں، کہتے ہیں راشد آپ کا بھی واسطہ نہیں پڑا ہے۔ قوم کے بچوں کو آپ نے دیکھا، آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی نا۔ کہتے ہیں قوم کے بچوں کو تو بھائی جان، قوم کا اگر بچہ بھی اچھا نہیں، فرض کریں بچہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا ہے، آپ کے محدثین کی بات کیا ہے۔ دراصل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قوم کے بچے ہیں، آپ اپنے محدثین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے ہیں۔ وہ قوم کے بچے وہ ادھر علم سیکھنے تھوڑی جاتے ہیں، قوم ہم نے دیکھا علم۔ اچھا، وہ قوم میں علم سیکھنے نہیں آتے۔ آپ جب قوم آئے تھے وہ کیا کرنے آئے تھے، کیوں کنسرٹ کے لیے آئے تھے آپ جب قوم میں بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں یہ مجھے اچھی بات نہیں ہے میں اس طرح کی باتیں کروں، کیونکہ یہ ذاتیات پہ آ جاتی ہے تو رہنے دیں۔ کہاں ہوئے قوم میں جاتے ہیں برین واشنگ کے لیے، وہاں پہ بہت بڑی واشنگ مشین ہے، 6 اللہ کی برین واشنگ ہوتی ہے، وہ کیا جواب دیں گا؟ اچھا، قوم میں جاتے ہیں برین واشنگ کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بڑی مشین ہے۔ اچھا، میں نے جو جواب دیا ہے آپ اس کو جو ہے آپ برین واشنگ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ برین واشنگ ہے۔ جو جواب میں نقل کر رہا ہوں علامہ مجلسی سے، شیخ بحرانی سے یا دیگر محدثین سے، اسے آپ برین واشنگ کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر محدثین کی بات، کسی حدیث کے متعلق محدثین کے جو کمنٹس ہیں وہ کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ برین واشنگ ہے، اور صرف آپ کو سننا ہے، وہ برین واشنگ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ دراصل آپ یہاں پر مکمل طور پر قوم والوں کے بغض میں آپ اپنے محدثین پہ نقد کر رہے ہیں، آپ راویان حدیث پہ نقد کر رہے ہیں، آپ جو ہمارے بہت بڑے بڑے علماء ہیں ان پہ نقد کر رہے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ وہ تو ان کے پاس وہ تو یہی کہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث تقیہ میں، ان کو اس کے علاوہ کیا ہے؟
اچھا یہ کہتے ہیں قم والوں کا کام ہے کہ کہتے ہیں یا حدیث ضعیف ہے یا تقیہ میں ہے، اس کے علاوہ قم والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر لوں گا کہ آپ کیا ان الفاظ سے استفادہ کرتے ہیں یا نہیں، کہ آپ تقیہ کے روایات کے بارے میں کیا کمنٹس رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں ابھی کلپ سمیت انشاءاللہ دکھا دوں گا اپنے تمام کے تمام ناظرین سے انشاءاللہ، کہ یہ شخص جب خود جو ہے جواب دیتا ہے تو یہی بات کرتا ہے جو ہمارے محدثین کرتے ہیں، اور ہم نہیں کہتے اس کے اوپر کہ آپ نے غلط کی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب آپ خود وہی بات کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ ہماری کتب میں تقیہ کی روایات ہے ہی نہیں؟ اب آئیں آپ مرد بنیں، آپ کہیں کہ ہماری کتابوں میں شیعہ اہل بیت کے مکتب کے جو احادیث ہیں ان کتابوں میں تقیہ کی حدیث مکمل طور پر سرے سے موجود ہی نہیں ہے، کہہ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سرے سے ہماری کتابوں میں ضعیف احادیث ہے ہی نہیں، کہہ دیں، پھر ہم دکھا دیں گے، خود آپ کے کلپ سے ہم دکھا دیں گے۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے دوستان جو ہے نا، ہمارے ناظرین جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اس حدیث کو انہوں نے کچرے میں ڈال دی، پورا حدیث۔ قم والوں نے کہتے ہیں شیعہ احادیث کو کچرے میں ڈالا ہے، یعنی جس نے بھی شیعہ احادیث کو کہا ہے کہ یہ تقیہ کی روایت ہے یا یہ ضعیف روایت ہے، انہوں نے کچرے میں ڈالا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، دراصل مجھے نہیں کہتے، یہ قم والوں کو نہیں کہتے، یہ دراصل شیخ بہرانی کو کہہ رہے ہیں کہ شیخ بہرانی، علامہ مجلسی اور عاملی اور اس طرح کی دیگر محدثین نے شیعہ احادیث کو کچرے میں ڈال دیا ہے، یہ ان کے بقول، چونکہ وہ جواب تو میرا اپنا نہیں ہے جناب، جو جواب میں نے دیا تھا جس کے اوپر آپ ابھی جو ہے اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، وہ تو میرا جواب نہیں ہے، میں تو ان محدثین سے لے کے آیا ہوں۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ضرور آپ نے دیکھی ہوگی، چونکہ اس لیے تو آپ کمنٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو تب بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے میرا جواب دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ جاہل بھی کہہ رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور جو کچھ اس کے منہ پہ آ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جواب نہیں دیکھا ہو، اگر جواب نہیں دیکھے تو ڈبل مجرم ہے، اور اگر جواب دیکھا ہے تو دراصل آپ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ان محدثین کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ حکم لگایا ہے، جنہوں نے وہ جواب دیا ہے، جن کا جواب میں نے نقل کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ قلم اٹھائیں، آج کہیں کہ شیعہ کتابوں میں ایسی کوئی حدیث نہیں جو تقیہ پہ حمل ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں جس کو ضعیف کہا جائے، آپ کہہ دیں یہ۔ ہاں کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ضعیف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ قم والوں کا کام ہے، اور قم والوں نے ہی یہی کام کیا ہے کہ وہ جو ہے احادیث میں جب کہتے ہیں پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا یہ احادیث تقیہ میں ہے، اور یا یہ احادیث اس کا جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے میرے بھائیوں میں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا دوبارہ، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ محترم بھائیوں، موجم الاحادیث المعتبرہ، یہ دیکھیں آپ، یہ حوالہ پیش کیا تھا جناب راشد محمود صاحب نے، مفتی راشد صاحب نے، کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ شیعہ کہ ہاں جو تراویح کی جو حدیث ہے وہ اسی پہ دلالت کرتی ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ حوالہ جو ہے، اس حوالے پہ جو اس صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ بھی آپ نے خود جو ہے نا وہ جواب سنا ہوگا۔ یہاں پہ اوپر جو ہے ایک باب باندھا ہے حکم الجماع فی الصلوات المستحبہ، مستحب نمازوں کے بارے میں، جو نمازوں میں جو جماعت کے ساتھ جو مستحب نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ یہاں پہ لے کے آئے، کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صلی بأہلک فی رمضان الفریض والنافلہ فإنی افعلہ، کہ رمضان میں اپنے اہل کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ لیں، فریضہ یا نافلہ، اور میں بھی یہی کرتا ہوں۔ ہمارے محدثین نے کہا کہ یہ حدیث یہ تقیہ پہ حمل ہے۔ اچھا، جو یہ کہا تھا مفتی راشد صاحب نے کہ یہاں پر جو اوپر مفتی شیخ عاصم محسن نے یہ باب باندھا، اس کے اندر ہی لے کے آئے ہیں، اس کا جواب بھی ہم دے چکے ہیں، لیکن اس شخص نے وہ جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ عاصم محسنی کون ہے، نہیں مانتے اسے، عاصم محسنی تو فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، اس طرح کا طریقہ کار ہے۔ لیکن ہم نے جواب دیا کہ دیکھیں یہ اصل بخاری کے ہاں اور دیگر کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ کوئی باب لے کے آئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جتنی احادیث ہیں وہ احادیث اسی باب کے متعلق ہیں۔ اور یہ موصوف نے خود اپنی ایک ویڈیو میں اعتراف کیا ہے کہ یہاں پہ محدث نے جو شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے غلطی کی ہے کہ اس حدیث کو اس باب میں نقل کی ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جواب ہی نہ دے سکیں۔ جب آپ دیگر جگہوں پہ جواب دے رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی دینا چاہیے۔ ہم مثلا اگر آپ کو وہ کلپ دکھا لیں جہاں پہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ کلینی صاحب نے یہاں پر یہ حدیث نقل کی ہے اس باب کے اندر، وہ خطا کی ہے، وہ غلطی کی ہے۔ یہ میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں۔ کلینی صاحب نے اس کو کتاب الصحیح والتجمل میں لے کے آئے، کس باب میں لے کے آئے؟ کلینی صاحب نے اس کو کس باب میں نقل کیا ہے؟ اب یہ بیان کریں، اس کے کمنٹس آپ دیکھیں۔ باب الحمام میں لے کے آئے، لیکن یہ ان کی خطا، ہاں باب الحمام میں لے کے آئے ہیں۔ کلینی صاحب کی خطا ہے، اس باب سے اس کا تعلق نہیں۔ یہ کلینی صاحب کی خطا ہے، اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو اس سے یہ جواب بھی وہاں بنتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور ہم نے مفتی صاحب کے جو رد کیا ہے دوسری ویڈیو میں جو ہم نے پیش کی ہیں، اس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ جناب یہ آپ کی کتابوں میں، آپ کی صحیح بخاری میں ہے، پہلی کتاب، اب صحیح بخاری آپ اٹھا لیں، اس کی پہلی کتاب کتاب الوحی میں پہلا چیپٹر بدء الوحی، اس میں پہلی حدیث اس چیپٹر سے کوئی ربط نہیں رکھتا۔ ہم نے بیان کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیپٹر کے نیچے جتنی احادیث ہیں اور روایات ہیں وہ اس چیپٹر کے مطابق ہوں اور اس کے جو ہے مرتبط روایات ہوں، یہ ضروری نہیں۔ بس یہاں پہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ وہاں پہ چونکہ مقابلے میں جس کی کتاب سے استناد کیا تھا وہ شیخ عاصم محسن صاحب تھے، تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے شیخ عاصم محسن صاحب کے بارے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے کہ جو یہ عام طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اسی روایت کے متعلق کہ ہم نے اس کے اوپر کیا جواب دیا ہے۔ میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا میرے بھائیوں وہاں پر مفتی راشد صاحب کو کہ جس کے اوپر یہ شخص جو ہے اتنا وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے اور توہین کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، وہ میں نے 2 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ ایک علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا تھا اس کتاب کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں کہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے کہ رمضان میں تم جا کے پڑھ لو نافلہ اور فریضہ جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ لو یا اپنے اہل کے ساتھ پڑھ لو، اس کے اوپر ہمارے محدثین کی کیا کامنٹس ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ ایک علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا بھی میں نے ان کے کمنٹ جو ہیں ان کا تعلیقہ ہے وہ میں نے پڑھ لیا، اور ایک یوسف بحرانی شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا میں نے پڑھ لیا۔ اپنی بات میں نے بالکل بھی نہیں کی تھی، میں نے وہاں پر بھی جو کلپ خود راشد صاحب نے لگایا ہے اپنے چینل میں اپنی ویڈیو میں میرا کلپ، اور جو کلپ موصوف آپ نے لگایا ہے، ان دونوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے علماء نے یہ بات کی ہے۔ پھر اب کیسے اس کے اوپر آ کر میں نے جو حوالہ دیا تھا یہ آپ دیکھیں، شرح الرسالہ الصلاطیہ، یہ حوالہ میں نے دیا تھا، دیکھیں یہاں پہ وہی روایت ہے۔ یہاں پہ شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے محمولۃ علی التقیہ، یہ تقیہ پہ محمول ہے۔ یہ ایک عبارت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب میں کچھ یہ ایک حوالہ تھا، اب دوسرا حوالہ جو میں نے پیش کیا تھا وہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ تھا، وہ میں نے پیش کیا تھا، لیکن انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہے ملاذ الاخیار، یہ دیکھیں آپ اگر اسکرین پہ دکھا دیں، اسکرین پہ یہ اسکین اگر اسکرین پہ آ جائے، ملاذ الاخیار، جی یہ ملاذ الاخیار یہ علامہ مجلسی کی 5ویں جلد پہ صفحہ نمبر، یہ 5ویں جلد پہ صفحہ نمبر ہے 505، یہی روایت آپ دیکھیں، صلی بأہلک فی رمضان الفریضہ والنافلہ، اس کے اندر جو ہے نیچے کیا کہتا ہے علامہ مجلسی، لعلہ فی النافلہ محمول علی التقیہ، یہ تقیہ پہ محمول ہے یا صورت جماعت پہ محمول ہے۔ تو اب جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچرے میں پھینک دیا ہے شیعہ احادیث کو، تو میں نے تو نہیں پھینکا ہے، آپ مجھے تو نہیں کہہ رہے، نہ آپ اہل قوم کو کہہ رہے ہیں، آپ شیخ بحرانی اور علامہ مجلسی کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شیعہ احادیث کو کچرے میں پھینکا ہے، کہ انہوں نے شیعہ احادیث کو محمول کیا ہے تقیہ کے اوپر، اور آپ مجھے نہیں کہہ رہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، آپ شیخ بحرانی اور علامہ مجلسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جواب نہیں آتا۔ یہ 2 حوالے میں نے بیان کیے تھے۔ اب میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ بھی بیان کروں کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ شیخ بحرانی کی ایک اور کتاب سے بھی آپ دیکھیں، یہ ہے الحدائق الناظرہ، یہ شیخ بحرانی کی کتاب ہے فی احکام العطرۃ الطاہرہ، اس کے 11ویں جلد پہ صفحہ نمبر یہ ہے 84 پہ، یہ لے کے آتے ہیں، دیکھیں شیخ نے یعنی شیخ طوسی نے صحیح میں وہاں پہ اپنی کتاب صحیح روایت جو نقل کی ہے اپنی کتاب میں تہذیب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ صلی بأہلک فی رمضان۔ اب اس کے بارے میں خود ان کے کمنٹس دیکھیں دوسرے صفحے پہ، وہ کہتے ہیں کہ ان ظاہر صحیحۃ عبد الرحمن، جو عبد الرحمن یعنی وہی جو روایت ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں حینئذ فالواجب حمل هذا الخبر علی التقیہ، واجب ہے کہ اس خبر کو ہم حمل کریں تقیہ کے اوپر، واجب ہے، یہ شیخ بحرانی کہتے ہیں۔ یہ آج کی کسی قم والے کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی مرجع نہیں کہہ رہا، کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا، یہ شیخ بحرانی محدث ہے، وہ بتا رہے ہیں، یہ علامہ مجلسی بتا رہے ہیں۔ میں اگر مثلا ایک اور محدث جو بہت بڑے محدث ہیں ان کا حوالہ بھی دے دوں، یہ ہے مسائل الشریعہ، ترجمہ وسائل الشیعہ کے جو میں نے ترجمہ اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ ہمارے عام جو لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ یہ اس کے جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ باب 20 پہ یہ حدیث نمبر 9 ہے، وہی حدیث کہ یہاں پہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ امام نے فرمایا ماہ رمضان میں اپنے اہلیہ کو نماز فریضہ اور نافلہ باجماعت پڑھاؤ کیونکہ میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ اس کے نیچے جو ان کے کمنٹس ہیں خود علامہ شیخ حر عاملی کی آپ دیکھیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں یا تقیہ پہ محمول ہے یا یہاں جماعت سے مراد صرف متابعت ہے، سورۃ الجماعہ جو علامہ مجلسی نے بھی لکھا تھا، یا اس سے پڑھی ہوئی نماز فریضہ کا اعادہ مراد ہے، یعنی کہ فریضہ کے جو ہے نا وہ دوبارہ کہیں جس میں جماعت جائز ہوں، یہ فلاں جو لکھیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ میں اپنی جیب سے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے جو جواب دیا تھا میں نے
اس ویڈیو میں 2 محدثین علامہ مجلسی اور علامہ بحرانی کے حوالہ دیا تھا، اور اب بھی علامہ بحرانی کی ایک اور کتاب الحدائق الناظرہ سے بھی میں نے جواب دیا ہے، اور نیز علامہ حر عاملی کے میں نے جواب دیا ہے۔ اب میں دیکھیں میں نے اس ویڈیو میں جو حوالے دیے تھے علامہ مجلسی کے علامہ بحرانی کے، اب آپ دیکھیں اس شخص نے انہی دونوں سے حوالے پیش کرتے ہیں، یہ شخص استناد کرتے ہیں یہی شخص انہی 2 علماء سے، لیکن جب ہم پیش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تمہیں تو حدیث آتی ہی نہیں ہے، تم تو پتہ نہیں یہ اور وہ ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی سے بھی انہوں نے استناد کیا ہے اور شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے استناد کیا ہے۔ پہلے میں علامہ مجلسی کے بارے میں ان کا کلپ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ثابت ہو جائے گا۔ یہ علامہ مجلسی کے بارے میں اب آپ نے زید کے متعلق پوچھا ہے، کہتے ہیں تم نے زید کے متعلق پوچھا ہے۔ یہ جو سامنے چشتی صاحب ہیں، مفتی چشتی صاحب، تو جا کے ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں روایت ہے، وہ گھی میں کوئی چوہا گرا ہے یا فلاں گرا ہے، اس پہ پھر ہنس کے ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا میں کسی اہل سنت کا ساتھ دے کر آپ کے بارے میں یہ کہوں، لیکن یہ طریقے آپ اپناتے ہیں، یہ بہت غلط طریقے ہیں۔ آپ علمی میدان میں آ جائیں اور علمی دلیل جو آپ دے رہے ہیں وہی علمی دلیل دے دیں، آگے بڑھیں۔ آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، آپ کی دلیل درست نہیں ہے، اور آگے اپنی دلیل دے دیتے، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ پوتا ہی نہیں ہے، یہ تو حدیثوں کو کچرے میں ڈال رہے ہیں، یہ تو فلاں کر رہے ہیں؟ میں تو علامہ مجلسی کا قول پیش کیے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں علامہ مجلسی کا قول سے خود استناد کر رہے ہیں۔ اگر واقعا زید، دیکھو اگر زید امامت کا منکر تھا، کافر ہے۔ زید ابن علی شہید زید ابن علی کہتے ہیں کہ اگر وہ امامت کا قائل تھا تو کافر ہے۔ دیکھو یہ زید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی بالکل، صرف زید نہیں، کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی کہیں کہ میں امام ہوں اور وہ امام نہ ہو اللہ کی طرف سے، تو ظاہر ہے وہ تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اگر زید امامت کا، اگر کوئی بھی شخص اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ امامت ہے، جی بالکل درست بات کی ہے یہاں پہ اس موصوف نے اچھی بات کی ہے کہ جو بھی کسی کو بھی پتہ ہو کہ میں امام نہیں ہوں، لیکن وہ پھر بھی دعویٰ کریں کہ میں امام ہوں، تو ظاہر ہے یہ ملعون بھی ہے اور دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ وہ جان کر وہ انکار کرتا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نص سری یہی ہے۔ ہاں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نص سری یہی ہے۔ میں نے جو پیش کیا میں نے بھی علامہ مجلسی سے پیش کیا تھا، جس پہ آپ آگے کہہ رہے ہیں جاہل ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، حدیثوں کا پتہ نہیں ہے، تمہارے بڑوں کو پتہ نہیں ہے، حدیثوں کو کچرے میں ڈال رہے ہو، تو علامہ مجلسی میں اسی علامہ مجلسی سے آپ استناد کر رہے ہیں۔ مرات العقول میں کہ بعض روایات دیکھیں مرات العقول میں کہتے ہیں علامہ مجلسی نے اسے استناد کیا، ملاذ الاخیار سے لے کے آئیں تو پھر جو ہے نا حدیثوں کو کچرے میں ڈال رہے ہو، مرات العقول سے لے کے آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ہے کہ زید نے امامت کا انکار کیا ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو زید کافر تھا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بعض روایت میں کہ زید نے امامت، کہتے ہیں اگر صحیح ہے تو کافر تھا، ہم یہی کہتے ہیں اگر صحیح ہو، لیکن اس کے اوپر الگ بحث ہے، ہم اس کی طرف جو ہے ابھی نہیں چلتے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نص سری یہی ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نص سری یہی، یہاں پہ یہ جاتے ہیں، یہاں پہ یہ استناد کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم آتے ہیں انہی علامہ مجلسی سے جب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں۔ اب چلتے ہیں شیخ بحرانی کی طرف، چونکہ میں نے دوسرا حوالہ شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، اور یہ خود شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استناد کرتے ہیں۔ یعنی میں استناد کرتا ہوں، کوئی ایسا نہیں، کوئی نئی بات اور اجنبی بات تو میں نے نہیں کی تھی کہ یہ احادیث تقیہ کے اوپر محمول ہے۔ کیا شیعہ کتابوں میں تقیہ کی بحث نہیں ہے؟ کیا تقیہ کے اوپر کوئی روایت نہیں ہے؟ کیا شیعہ مذہب میں تقیہ کا لفظ اجنبی لفظ ہے؟ کیا آپ اتنے ریئیکشن وہاں پہ دکھا رہے ہیں؟ آپ کی زبان پہ جو کچھ آنا ہے وہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الحدائق الناظرہ فی یہ حدائق الناظرہ، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے لگا کہ اسی حدائق الناظرہ میں شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تقیہ پہ محمول ہے، لیکن ہم جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ حدیثوں کو کچرے میں ڈال رہے ہیں، خود آ کے اسی حدائق الناظرہ سے اسی شیخ بحرانی سے استدلال کر رہے ہیں۔ فی احکام العترۃ الطاہرہ، تعریف شیخ یوسف البحرانی، جلد نمبر 24، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سکین بھی دکھا رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب یہ خود دکھا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سارے محدثین ہیں، انہیں کو روات الحدیث کہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، دیگر لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی کی کتابیں پڑھ لیا کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں تو پھر آپ روکتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں تم حدیثوں کو کچرے میں ڈال رہے ہو۔ اسی حدیث کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ لیکن کہتے ہیں اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں۔ اچھا جالب یہ ہے یہاں پہ جو یہ استدلال کر رہے ہیں شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، دراصل شیخ بحرانی کے کمنٹ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ان کلام الامام علیہ السلام خرج فی مقام دفع الخارجی بما لا يستوحش منه من كفره وعدم جواز مناقحته۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ روایت لے کے آیا ہے، یہ دوسرا جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو جب یہ روایت لے کے آیا ہے جو کہتے ہیں کہ سید کی شادی ہوتی ہے، سیدانی کی شادی ہوتی ہے، غیر سید سے یا نہیں، اب اس کے اوپر اب دیکھیں ان کے کمنٹس کیا ہیں پہ، وہ جب روایت لے کے آئے ہیں یہ شخص، اب اس کے اوپر اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب آپ دیکھیں۔ امام علیہ السلام کی یہ جو کلام ہے، جو خارجی کو جس انداز سے انہوں نے رد کیا ہے، یعنی ایک خارجی آیا تھا امام کے پاس شادی کے سلسلے میں، امام نے رد کیا ان کو، لیکن کیسے رد کیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں۔ ایک چوائس یہ تھا کہ تکفیر کرتے بھائی، ہاں ایک چوائس یہ تھا کہ امام علیہ السلام کہتے تم تو کافر ہو، خارجی ہو،
تمہارے بارے میں تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم تو ایسے ہی اسلام سے نکل جاتے ہو جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. آپ خارجی، آپ کافر ہیں، ہم آپ کو درستہ نہیں دے سکتے. یہ ممکن نہیں تھا. یہ ایک صورت تھی، یعنی یہ ایک صورت یہ تھی کہ یہ کہہ دیتے کہ تم تو کافر ہو، یعنی امام علیہ السلام یہ فرماتے کہ تم تو کافر ہو تقیہ کی وجہ سے. ہاں، تقیہ کی وجہ سے. تقیہ کی وجہ سے تمہارے سامنے جو حدیث لے کے آتا ہے تم اسے جواب میں تقیہ کہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قم والے کے سامنے اگر کوئی حدیث آ جائے اور آپ ہی کی پسندیدہ محدثین شیخ حر آملی، شیخ بحرانی، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کے کمنٹس اگر کوئی بیان کرے ناقل بن کر تو تم آ کے جو ہے آسمان اٹھا لیتے ہو سر پر کہ یہ کیا ہے، حدیثوں کو کچرے میں ڈال دیا تم نے. خود آ کے وہی کام کرتے ہو، خود آ کے وہی الفاظ بیان کرتے ہو، انہی کتابوں سے استناد کرتے ہو، وہی تقیہ پہ محمول کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ نہیں کہتے. تو یہاں پہ آپ یہ کہیں نا کہ علامہ بحرانی نے جس کی کتاب سے تم نقل کر رہے ہو اس حدیث کو تقیہ پہ حمل کر کے حدیث کو کچرے میں ڈال دیا ہے. جرأت کریں سر، جرأت کریں، یہ جرأت چاہیے آپ کو. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیمانے پر چینج ہو جائیں، یہاں پہ آپ جرأت کریں. اور آپ نے خود بھی یہی کام کیا ہے. دراصل یہاں پہ آپ نے خود بھی حدیث کو کچرے میں ڈال دیا ہے کیونکہ آپ خود ان کو نقل کر رہے ہیں. اگر میرا گناہ یہ ہے کہ میں علامہ بحرانی، علامہ مجلسی ان کا قول نقل کرنے پر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچرے میں ڈالا ہے، تو آپ نے بھی جو علامہ بحرانی کا یہاں پہ قول نقل کیا ہے آپ نے بھی حدیث کو کچرے میں ڈال دیا ہے. تقیہ کی وجہ سے. تقیہ کی وجہ سے ہے، تقیہ کی وجہ سے ہے. نہیں تھا. انہوں نے جو رد کیا یہ تقیہ کے طور پر رد کیا ہے. یہ تقیہ کے طور پہ رد کیا ہے، یعنی جب امام نے رد کیا ہے اس شخص کو تقیہ کے طور پہ رد کیا ہے. نہیں، تقیہ کے طور پر رد کیا ہے. تقیہ کے طور پہ رد کیا ہے. کتاب یہاں پہ ہے، یعنی میرے آپ محترم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف قم والے یہ بات کر رہے ہیں. نہیں، قم والے نے بھی آ کے محدثین کی بات نقل کی جو آپ بھی نقل کرتے ہیں. بس علامہ مجلسی سے بھی آپ استناد کرتے ہیں اور شیخ بحرانی سے بھی آپ استناد کریں. انہی دو کیس سے میں نے استناد کیا تھا، میں نے بیان کیا تھا مفتی راشد محمود صاحب کے اس میں. وہاں پہ کیا بنتا تھا کہ آپ آ کر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب ان کے اوپر اعتماد مت کریں، ان لوگوں کو چاہتا نہیں ہے، انہوں نے حدیث کو کچرے میں ڈال دیا ہے. یعنی بالفاظ دیگر آپ مفتی راشد محمود سمیت تمام اہل سنت کو یہ کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی، شیخ بحرانی ان جیسے محدثین کے اوپر کوئی اعتماد نہ کریں. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کو کچرے میں ڈالنے والے لوگ ہیں. اور انہی زمرے میں آپ خود بھی آ گئے کیونکہ آپ نے ان کا کلام نقل کیا ہے. اگر ہم بڑھیں ایک اور اس کی طرف تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص کتنا وہ ہے. یہ ایک اور کلپ ان کا دیکھ لیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ان کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تقیہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ گدھا جو ہے وہ جائز ہے. اب یہ اس شخص نے آ کے ان کو ایسی احادیث پیش کی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے اب جواب کیا دے رہے ہیں. تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہہ رہے ہیں نہیں گدھا تو حلال ہے، لیکن یہاں پہ امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ جائز ہے. اور حدیث میں ہے کہ گدھا جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں حدیث میں ہے کہ گدھا جائز نہیں، کہ امام باقر علیہ السلام نے کہا گدھا جائز ہے. اب وہ حدیث کے بارے میں ان کے کمنٹس کیا ہیں جس میں کہا کہ گدھا جائز نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہاں، ان کی غلط فہمی ہے، حدیث درست سمجھے نہیں ہے. مذہب اہل بیت علیہم السلام میں فقط فتح خیبر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا. مذہب اہل بیت علیہ السلام میں فتح خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ گدھوں کا گوشت نہ کھائیں، جائز نہیں. اس لیے کہ وہاں پر گدھوں کی ضرورت تھی. ہاں، کہتے ہیں وہاں پہ گدھوں کی ضرورت تھی. گدھوں کی ضرورت تھی اور وہ ایک موقع وہ بھی کہ اس کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ ہمیں مال لے جانے کے لیے گدھوں کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں رسول اللہ نے اس لیے لوگوں کو وہاں پہ گدھوں سے روکا کہ گدھوں کو نہ کھائیں، چونکہ مال لے جانا ہے خیبر سے مدینے تک تو گدھوں کی ضرورت ہے. تو مال کس چیز کے اوپر لے جائیں؟ تو رسول اللہ نے موقتاً کہتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ روکا ہے لوگوں کو گدھا کھانے سے. اب پھر یہ حدیث کیا ہے کہ جہاں پہ کہا ہے کہ گدھا جو ہے وہ خود رسول خدا نے جو موقتاً نقل کیا ہے یا دیگر جو احادیث ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَّا وہ ہمارے نزدیک حرام نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے حرام نہیں ہے مذہب اہل بیت علیہم السلام میں. اچھا، حدیث پہ حکم سنائیں. حدیث پہ حکم اب سنا رہے ہیں. اگر ایک دو روایت بھی ہے نا تو وہ تقیہ والی روایات. ہاں، اگر کچھ روایات بھی ہیں نا کہ اس گدھے کا گوشت نہ کھائیں تو وہ تقیہ کی روایات ہیں. سر آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ حدیث کو تقیہ پہ حمل کرتے ہو. آپ کو معلوم نہیں ہے حدیث کو تقیہ کہہ کے جو ہے وہ حدیثوں کو ٹکراتے ہو، حدیثوں کو کچرے میں ڈال دیتے ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو باتیں آپ نے میرے لیے کیا وہ آپ کے اوپر پلٹتی ہیں. میزان ایک ہے، پیمانہ ایک ہے، اسی کے اوپر جو ہے آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تو مرضی ہو میں تو کہوں گا کہ یہ تقیہ ہے. میری مرضی میں کسی حدیث کے بارے میں کہوں یہ تقیہ ہے، اس سے حدیث کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن قم میں بیٹھ کر اگر طالب علم کہیں وہ نہ کہیں، وہ محدثین کی بات نقل کریں تو حدیث کی مخالفت ہے، اس پر اعتماد نہ کی جائے، وہ حدیث کو کچرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کہوں گا، میں تو ان کے سامنے بھی بیٹھ کے کہوں گا، فلاں کے سامنے بھی بیٹھ کے کہوں گا. اگر ایک دو روایت بھی ہے نا تو وہ تقیہ والی روایات. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیان کریں کہ اگر ایک دو روایات ہیں تو وہ بھی تقیہ کی روایات ہیں. اور یہاں ہم بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس
तरावी के ऊपर इतनी सारी रवायात मौजूद हैं जो हमने तकरीबन वहाँ पे दिखाई है, कुछ रवायात जो मुफ्ती राशिद साहब की मुखालिफत में जवाब में हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी। हमने रिवायत की देखें तरावी की जमात को हमारे अइम्मा ने वहाँ पे बिदअत कहा है, बयान कर रहे हैं। एक रिवायत है वो तकिया पे हमल है, और आप यहाँ पे यही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इतनी सारी रिवायात हैं, ये 2 रिवायत अगर हैं भी तो वो तकिया पे हैं। लेकिन अजीब ये है कि आपको इल्म है, कुम वालों का इल्म नहीं है। अजीब ये है कि आप हदीस के खादिम हैं, यही कहकर आप भी कहते हैं कि तकिया है, वो भी कहते हैं तकिया है। तो कुम वाले जो हैं वो हदीस को कचरे में डाल देते हैं, आप हदीस के खादिम हैं। ये 2 पैमाने आप अपना रहे हैं। आप दरअसल चूँकि आप बोगज़ रखते हैं, आप कीना और हसद में मुब्तला हैं, इसलिए जो है वो आप अपने लिए अलग ऐनक इस्तेमाल करते हैं, कुम वालों के लिए अलग ऐनक इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे भाइयों, इन्होंने कहा कि कुम वालों का काम ये है कि वो अहादीस को तकिया पे हमल करते हैं और हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। पहले एक और भी हम बयान करते हैं कि एक और भी इनका मजाक, और फिर कहते हैं कि मुफ्ती राशिद साहब ने कुम वालों का मजाक उड़ा है। अब आपको बता दूंगा कि किसने कुम वालों का मजाक उड़ाया है, किसने आपका मजाक उड़ाया। ये देखें आप, ये इसी शख्स के ये क्लिप जो है ना, मैंने इसी शख्स के चूँकि उससे उठा लिया है, इसी शख्स के पेज से मैंने उठाया है, लिहाजा ये जो ऊपर लिखाई है ग़ुलाम उमर फ़लाँ, ये मेरी लिखाई नहीं है, ये यहाँ पे जो शख्स इस मौसूफ़ के प्रोग्राम में गया था उसके पेज से मैंने ये क्लिप उठाया है। कहते हैं कि अब बता दें किस किताब में लिखा है, शिया की किस रिवायत में है कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखा है। हवाला पेश करो, कहते हैं हवाला पेश करो। ये जो कहते हैं मुझे हदीस का सबको पता है, ये कुम वालों को तो कुछ भी पता नहीं है। आप ये देखें यहाँ पे कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन ने ही अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे हैं। कहते हैं एक हदीस भी आपके, देखिए कितने मुतमईन होकर ये बात कर रहे हैं, कितने मुतमईन होकर चैलेंज कर रहे हैं। कहते हैं नहीं है तुम्हारे पास। अब ये जो लगाए हैं ये भी मैंने नहीं लगाए हैं, मैं इनको आगे कर लेता हूँ क्योंकि ये क्लिप वाले ने ही लगा लिए हैं, मैं नहीं चाहता इससे। इनकी मोतबर किताब से मैं एक रिवायत पेश करता हूँ। अब ये शख्स जो है मोतबर किताब से, कहते हैं शियों के मोतबर किताब से रिवायत पेश कर रहा हूँ कि जो इस मौसूफ को पता नहीं है, इस शख्स को पता नहीं है, जो चैलेंज कर रहे हैं कि लेके आए, कहीं पर भी नहीं है, दलील लेके आए, अब वो पेश कर रहे हैं। देखिए फिर इसके ऊपर जवाब क्या है मौसूफ का। सामिन की किताब है सुलैम बिन कैस, ये सुलैम बिन कैस की किताब है। सुलैम बिन कैस की किताब इसको ये मोतबर मानते हैं अपने बयानात के अंदर, दुरुस्त है कि इसको इस मौसूफ ने मोतबर माना है, मोतबर मानते हैं। और ये देख लीजिए, ये इसके अंदर मौजूद है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक इन अब उसी सवाल कि अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम खुद रखे हैं। कद सम्मैतु सलासत बनीन ली अबू बकर व उमर व उस्मान। ये देखें इबारत, अरबी इबारत भी पढ़ ली जहाँ पे आप चैलेंज कर रहे थे ना, आपके सामने बैठकर अभी लेके आ रहे हैं कि मैंने अपने 3 बेटों के नाम क्या रखे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान। ये लोग कह रहे थे ना कि हज़रत अली से दिखा दें, चले सही दिखा दें। ये इनकी मोतबर किताब से हमने आपको दिखा दिया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटों के नाम क्या रखे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान रखे थे। बयान किया, यहाँ से वाज़ेह है कि आपने जिस चीज़ का चैलेंज किया था उन्होंने आके बयान किया कि देखें, आप देख सकते हैं कि आपका चैलेंज जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब इसके ऊपर इसका जवाब क्या है। ये जिसका इनकार कर रहे हैं सुलैम बिन कैस जो इनके नज़दीक मोतबर है, वहाँ से दिखाया था कि हज़रत अली खुद फरमाते हैं कि मैंने अपने बेटों के नाम, 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे। बयान किया कि आप इन्होंने दे दिया आपको किताब, आपकी किताब से हवाला दिया। अब इसी के ऊपर इस मौसूफ का जवाब आप देखिए। ये मैं नहीं चाहता। टाटा गुड बाय। 3 बेटों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखा है। और अगर तुम कभी मुझसे सुनो कि मैं अबू बकर, उमर, उस्मान का नाम लेकर उन पे दुरूद भेजता हूं तो इस और वो अइम्मा ज़लालत हैं, अइम्मा गुमराहियां, तो उससे मुराद मेरे बेटे ये अल्फाज किसका, ये मुआविया। अब इस सवाल पूछते हैं नाम रखा है या नहीं। नाम रखा ना, हां नाम रखा ना तकिया के लिए। हाँ तकिया के लिए यहाँ पे बयान कर रहे हैं, इससे कोई मसला नहीं है, बयान भी करें। ये अगर जवाब दें कि तकिया में है तो कोई मसला नहीं है, कौम वाले अगर जवाब दें तो हदीस को कचरे में डाल रहे हैं। ये मैं आखिर में एक क्लिप दे दूँ चूँकि काफ़ी ये लंबे हो रही है। इन्होंने कहा कि कौम वाले हदीसों को ज़ईफ़ भी कह रहे हैं, तो मैं इनके सामने भी रखता हूँ कि हदीस को ज़ईफ़ आप खुद नहीं कहते क्या। ये भी आप देखें, सब अहले मदीना ने उस वक्त बैअत किया था। ये भी एक कहते हैं अहले मदीना सब ने बैअत की थी, यजीद की बैअत की। ज़ईफ़ रिवायत है। हाँ कहते हैं ये रिवायत भी जो है ये भी ज़ईफ़ है। अभी से पता भी नहीं कि रिवायत वो काफ़ी में ही मौजूद है। कहते नहीं मैंने बिहार में पढ़ी है। ये भी एक ज़ईफ़ रिवायत है शिया कुतुब में, ये कोई मशहूर रिवायत नहीं, एक ज़ईफ़ रिवायत है। कहते हैं मशहूर रिवायत नहीं, एक ज़ईफ़ रिवायत है शिया किताबों में। अब आप कचरे में डाल रहे हैं ना हदीस को, जिसको तकिया पे हमल कर रहे हैं और ज़ईफ़ कह रहे हैं। आप जुर्रत करें, जो बात आपने मेरे बारे में की है वो अपने बारे में भी कर लें, कहें कि ये काम आपका भी है, आप भी अहादीस की मुखालिफत करते हैं, आप भी अहादीस को कचरे में डाल रहे हैं, आपको भी अहादीस का पता नहीं है, और यकीनन पता नहीं है क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि ये काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है। शिया कुतुब में वो आप कह रहे हैं रोज़े काफ़ी में बिहार में मैंने देखा। हाँ कहते हैं आप कह रहे हैं अहले सुन्नत कह रहे हैं कि रोज़े काफ़ी में, कहते हैं मैंने तो बिहार में देखा है। अब रोज़ा में है ये। उसने कहा किताब और रोज़ा में ये मौजूद हैं, तुम नहीं कह सकते कि किताब और रोज़ा में नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह के जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड ना करूं, यकीन करें, और अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे कोई इल्मी बात तो होती नहीं है
اور بس صرف یہی ہے کہ آپ نے اس سے استناد کیا ہے، پتہ آپ نے فلاں کلپ میں یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے، فضول میں مجھے یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے دوستوں کا مطالبہ تھا کہ انہوں نے اپنے ویڈیو چینل پہ میرا کلپ چلایا ہے، وہاں پہ انہوں نے میرے بارے میں بہت ہی ایک غیر مہذب گفتگو کی ہے، چونکہ اس شخص کا کوئی ایسا بھی کوئی ایک لیکچر بھی آپ نہیں دیکھیں کہ جہاں پہ اس نے کوئی مہذبانہ گفتگو کی ہو۔ غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں، غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں، اخلاق کے دائرے سے نکل کر گفتگو کرتے ہیں، اور جو ان کے منہ میں آتے ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور ویسے ہم نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے کسی کے بارے میں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اگر میں نے یہاں پہ کلپ دکھائے ہیں کہ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، جناب میں کہتا ہوں انہوں نے غلط کیا ہے، وہ آپ کا مذاق اڑائے، لیکن میں اس لیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ قوم والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق آپ کا لوگ اڑاتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں میں، لیکن وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ بھی اخلاق کا دامن پکڑیں، آپ بھی علمی دلائلوں پہ آ جائیں، بیان کریں اپنے پروگراموں میں، آپ علمی دلائل دیتے رہیں، کسی سنی کو دینے چیز کسی اور کو دینے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ دے دیں، لیکن آپ کسی شخص کو بھی جب ڈسکس کرنا ہو تو پھر دیکھ لینا کہ آپ انصاف کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیں، آپ انہیں چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہیں کہ آپ کو جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ عدل چھوڑ دیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر میں ظالم بھی ہوں نا، میں آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی ہوں، تب بھی آپ تو کم سے کم عدالت کا دامن نہ چھوڑیں، آپ تو الفاظ استعمال کرنے میں محتاط رہیں، آپ بھی الفاظ کے انتخاب میں احتیاط کریں۔ جب آپ نہیں کریں گے احتیاط تو ہم مجبور ہیں کہ ہم آپ کا یہ چہرہ جو پیش کرنے کی ضرورت ہے وہ پیش کریں، اور یقین کریں اگر ہم پیش کرنا چاہیں تو آپ کے سارے دلائل اور جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ استدلالات کر رہے ہیں وہ ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اہل سنت کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔